السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ سورۃ الرحمن کے مطالعے کی تکمیل ہوئی، سورۃ الواقعہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے اور مکی صورت ہے۔ آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں۔ اللہ کی قدرتوں کا بیان، اور کل 3 قسم کے گروہ ہو جائیں گے قیامت کے دن، ان کا تذکرہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جانے والی واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت۔ لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں ہے۔ خافضۃ الرافعہ، کچھ کو پست کر دینے والی، کچھ کو بلند کر دینے والی، کچھ کامیاب کچھ ناکام۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین سخت زلزلے سے لرزنے لگے گی۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فکانت ہباء منبثا، اور پھر بکھرے ہوئے غبار ہو جائیں گے، پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم 3 قسم کے ہو جاؤ گے۔ فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، تو دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے۔ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے افسوس کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے۔ والسابقون السابقون، اور سبقت لے جانے والے کیا ہی خوب ہے سبقت لے جانے والے۔ تو ایک مقربین ہے سبقت لے جانے والے، اور ایک عام اہل جنت ہے دائیں ہاتھ والے، اور ایک بائیں ہاتھ والے وہ اہل جہنم۔ یہ 3 گروہوں کا بیان یہاں پر آ رہا ہے۔ اب سابقون کا مقربون کا بیان۔ اولئک المقربون، یہی مقرب ہیں، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین، پہلوں میں سے ایک بڑی جماعت ہوگی مقربین کی۔ وقلیل من الآخرین، اور بعد والوں میں سے ایک چھوٹی جماعت ہوگی۔ اس امت کے حوالے سے بات کریں تو اس امت کے پہلے حصے میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ایک بڑی جماعت ہوگی، بعد والوں میں نسبتاً کم۔ اور ایک بڑی پیاری رائے اہل علم نے بیان فرمائی ہے کہ ہر دور میں دین کی مغلوبیت کا معاملہ ہوگا۔ جو اول آگے بڑھ کر دین کو تھامیں گے وہ اس دور کے سبقت کرنے والے ہوں گے، انشاءاللہ ان کے درجات بلند ہوں گے۔ اللہ مقربین میں ہمیں شامل فرمائے۔ کیا کچھ ان کے لیے اللہ نے تیار کیا؟ ارشاد ہوا علی سرور موضونہ، سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ہوں گے۔ آج تخت کی وضاحت آئی، سونے کے تاروں سے انہیں بنا جائے گا۔ اللہ اکبر، جنت کے تخت۔ متکئین علیہا متقابلین، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اس پر آمنے سامنے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے ارد گرد لڑکے پھریں گے، ہمیشہ لڑکے ہی رہنے والے ہوں گے، خدمتگار۔ بیکواب واباریق وکأس من معین، پیالوں کے ساتھ اور جگ کے ساتھ اور صاف شراب کے جاموں کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سرونگ ہو رہی ہوگی۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ اس سے سر میں درد ہوگا نہ ان کی عقل میں فتور آئے گا۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور اس قسم کے میوے ہوں گے جو وہ پسند کریں گے ان کی چوائس کے مطابق، لائکنگ کے مطابق۔ ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے۔ سبحان اللہ۔ وحور عین، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، لیکن پھر پوشیدہ رکھے جانے کا بیان۔ کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے کہ موتی کے دانے جو سیپی میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ دیکھیے جنتی عورت کا پوشیدہ رہنا قرآن کتنا نمایاں کر رہا ہے، تو آج کی عورت کو بھی پوشیدہ رہنا ہوگا، تب وہ کل جنت میں ہوگی۔ جزاء بما كانوا يعملون، اس کا بدلہ جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہ اس میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے نہ گناہ کی بات۔ الا قیلا سلاما سلاما، مگر ہاں ان کا کلام ہوگا سلام سلام۔ اللہ بھی سلام فرمائے گا، اللہ اکبر۔ فرشتے سلام کہیں گے، ایمان والے سلام کہیں گے۔ یہ مقربین کا بیان ہو۔ اب دائیں ہاتھ والے، واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی عمدہ ہیں دائیں ہاتھ والے۔ فی سدر مخضود، وہ بیریوں میں ہوں گے بغیر کانٹوں والی۔ اور اہل علم نے لکھا حدیث شریف کی روشنی میں، کانٹوں کی جگہ ان بیریوں میں پھل ہوں گے۔ سبحان اللہ، دنیا میں تو کانٹے ہوتے بیریوں کے ساتھ، وہاں بے کانٹے والی جو ہے وہ بیریاں ہوں گی۔ وطلح ممدود، اور تہ در تہ کیلے ہوں گے۔ وظل ممدود، اور دراز سایہ ہوگا۔ ایک درخت کا ذکر آتا ہے اتنا طویل کہ 100 برس بھی سوار اس کے سائے میں چلتا رہے تو وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ اکبر۔ بخاری شریف کی روایت میں اس ایک درخت کا ذکر آ رہا ہے۔ وماء مسکوب، اور گرتے ہوئے آبشار ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور کثرت سے میوے ہوں گے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہ ختم ہوں گے اور نہ کوئی روک ٹوک ہوگی، نہ سپلائی کا ایشو ہوگا، نہ کہ ایسا ہوگا کہ وہ ہڑتال ہوگی تو پہنچ نہیں سکا، یا پیسے نہیں تو لے نہ سکے، کچھ ایسا نہیں۔ وفروش مرفوعہ، اور اونچے اونچے فرش ہوں گے، بیٹھنے کے مقامات۔ انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے انہیں خوب اٹھان عطا کی ہے۔ انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے انہیں خوب اٹھان عطا کی ہے۔ فجعلناہن ابکارا، پس ہم نے انہیں کنواریاں بنایا ہے۔ عربا اترابا، محبت کرنے والی ہم عمر بنایا ہے۔
عمر کتنی ہوگی اہل جنت کی؟ 33 برس، ابن ماجہ شریف کی روایت۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ بہت سے ہوں گے پچھلوں میں سے، وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ اور بہت سے ہوں گے بعد والوں میں سے بھی۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اب بائیں ہاتھ والوں کا بیان، جہنم والوں کا بیان، اللہ ان میں سے اللہ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ارشاد ہوا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ اور بائیں ہاتھ والے افسوس کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، فی سموم وحمیم گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، وَظِلٍّ مِّن یحموم اور دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، لا بارد ولا کریم نہ کوئی ٹھنڈک ہوگی نہ فرحت۔ عام سایہ ہو تو تپش سے آدمی بچتا ہے، مگر یہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی اور نہ فرحت ہوگی۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین بے شک وہ اس سے پہلے نعمتوں میں پلے ہوئے تھے، بڑی آسائشوں میں تھے۔ وکانوا یصرون علی الحنث العظیم اور وہ بھاری گناہ پر اڑے ہوئے تھے، گناہوں پر جو ہے وہ اڑ جاتے تھے اور باز نہیں آتے تھے۔ وکانوا یقولون اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون اور وہ کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا ضرور ہمیں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا؟ اب آباؤنا الاولون کیا ہمارے باپ دادا بھی پچھلے؟ قل ان الاولین والآخرین اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بے شک پہلے بھی اور بعد والے بھی لمجموعون الی میقات یوم معلوم ایک مقررہ دن کے وقت پر ضرور جمع کیے جائیں گے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون پھر بے شک اے جھٹلانے والے گمراہ لوگوں معاف کیجیے گا، لآکلون من شجر من زقوم یقیناً تم زقوم کے درخت سے کھانے والے ہو، استغفر اللہ، فمالئون منها البطون پس اس سے پیٹ بھرنا ہوگا۔ وہ اس کا پھل کیسا ہے؟ رؤوس الشیاطین شیاطین کے سروں کی طرح کڑوا بدبو مارتا ہوا، استغفر اللہ، فمالئون منها البطون پس اس سے پیٹ بھرنا ہوگا، فشاربون علیہ من الحمیم سو اس پر کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، فشاربون شرب الہیم تو پینا ہوگا پیاسے اونٹ کی طرح پینا، استغفر اللہ، اونٹ کی ایک بیماری اس میں پانی پیتا رہتا ہے سیر نہیں ہوتا، ان کو بھی کھولتا پانی اسی طرح پلایا جائے گا مستقل، استغفر اللہ۔ ھذا نزلهم یوم الدین یہ روز جزا ان کی مہمانی ہوگی، یہ سلوک ان کے ساتھ ہوگا بائیں ہاتھ والوں کے ساتھ۔ اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان، نعمتوں کا بیان مگر جلالی انداز میں۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون ہم نے تمہیں پیدا کیا پس تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تمنون بھلا دیکھو جو تم نطفہ قطرہ ٹپکاتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ کون پیدا کرتا ہے؟ ایک قطرے سے انسان کی تخلیق کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ کیوں نہیں پہچانتے، کیوں نہیں مانتے؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین ہم نے تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں، علی ان نبدل امثالکم کہ ہم تمہاری جگہ تم جیسی اور قوم بدل دیں، وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ اور تمہیں ایسے عالم میں ہم پیدا کریں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تو قادر ہے دوبارہ تمہیں کھڑا کرنے پر۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ اور یقیناً تم پہلی پیدائش کو تخلیق کو جان چکے ہو تو کیوں غور نہیں کرتے؟ ارے نہ تھے تو تمہیں بنا دے، دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ بھلا دیکھو جو تم بوتے ہو یعنی بیج، أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ کیا تم اس کی کاشت کرتے ہو یا ہم کاشت کرنے والے ہیں؟ ارے اللہ کو پہچاننے کے لیے کوئی کائنات کی وسعتوں میں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ روز برہ کے مشاہدات میں مظاہرے اللہ کی قدرت کے مظاہر اور نظارے موجود ہیں، اس کو پہچانو۔ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ کیا تم اس کی کاشت کرتے ہو یا ہم کاشت کرنے والے ہیں؟ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ اگر ہم چاہیں تو اسے کر دیں ریزہ ریزہ پھر تم باتیں بنانے لگ جاؤ، ہم چاہیں تو تمہاری فصلوں کو ریزہ ریزہ کر دیں، تباہ کر دیں۔ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ کیا کہو کہ بے شک ہم تو تاوان پڑ جانے والے ہو گئے، ہمارا تو نقصان ہو گیا۔ بل نحن محرومون بلکہ ہم تو محروم رہ جانے والے ہیں، اللہ تمہاری فصلوں کو بھی مٹا دینے پر قادر ہے، غور کرو۔ افرأیتم الماء الذی تشربون بھلا دیکھو پانی جو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون کیا تم نے اسے بادل سے نازل کیا ہے، اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ یہ بارش کون برسا رہا ہے؟ ذرا غور تو کرو، تم
یا رب کائنات لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا کھاری کر دیں پانی کو، تو تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ افرأیتم النار التی تورون، بلا دیکھو تم جو آگ سلگاتے ہو، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا تم نے اس کے درخت پیدا کیے ہیں یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اسے نصیحت بنا دیا، یہ درختوں سے تم فائدے اٹھاتے ہو اور مسافروں کے لیے منفعت کا فائدہ اٹھانے کا باعث بنا دیا۔ اللہ کی قدرت کے نظارے غور تو کرو۔ فسبح باسم ربک العظیم، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کیجئے اپنے رب عظیم کے نام کی۔ یہ آیت کریمہ آخر میں بھی آئے گی، پھر ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ آخر سے مراد اس صورت کے آخر میں۔ اس کے بعد اللہ عظیم قسموں کو بیان فرما کر قرآن کی عظمت کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، بس میں ستاروں کے گرنے کی قسم کھاتا ہوں۔ ایک مراد یہ لی گئی وہ جو شیاطین کو ستارے مارے جاتے تھے نا، ہم نے پہلے بھی پڑھا سورہ صافات میں بھی، ان کی طرف اشارہ، اور ایک اشارہ بعض اہل علم کی رائے ہے واللہ عالم، آج ہم پہنچے ہیں، انسان پہنچا ہے بلیک ہولز کی تصور کی طرف، جہاں بڑی بڑی گیلیکسیز اپنے سولر سسٹمز کے ساتھ جا کر مٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، شاید ان کی طرف اشارہ ہو، واللہ عالم، حتمی بات ہم نہیں کہہ سکتے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، پس میں ستاروں کے گرنے کے مقام کی قسم کھاتا ہوں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بے شک یہ قسم ہے اگر تم سمجھو تو بہت بڑی قسم۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ قرآن بڑی گرامی قدر کتاب ہے۔ اللہ اکبر، اس عظمت قرآن پر رب کائنات نے قسم بیان فرمائی۔ فی کتاب مکنون، ایک پوشیدہ کتاب میں ہے، مراد لوح محفوظ میں۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاک لوگوں کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس آیت کے ذیل میں یہ بھی اہل علم نے بیان فرمایا کہ قرآن کا ادب ہے کہ باوضو اسے چھوا جائے۔ یہ بھی بات بیان فرمائی کہ وہ جو لوح محفوظ میں ہے قرآن، وہاں رسائی مقرر فرشتوں کی ہے۔ اور ایک اور گہرا پہلو ہے، یہ جب تک باطن پاک و صاف نہ ہو قرآن سے ہدایت ملنا، قرآن سے استفادہ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو باطن میں نیت کا پاک ہونا اور دل میں سچی طلب کا تڑپ کا ہونا بھی ضروری ہے قرآن سے ہدایت اخذ کرنے کے لیے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا اس بات کے تم منکر ہوتے ہو؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور تم بناتے ہو جھٹلانے کو اپنا وظیفہ، یعنی مشرکین کو کہا جا رہا ہے تم نے قرآن کے بارے میں فقط یہ رویہ اختیار کے جھٹلاتے ہی چلے جاتے ہو اس کو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہیں جب کسی کی جان حلق کو پہنچتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور اس وقت تم تکتے ہی رہ جاتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم تم سے بھی زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہوتے لیکن تم نہیں دیکھتے۔ اللہ اکبر، جانے والا جا رہا ہے، ماں بھی کھڑی، باپ بھی کھڑا، بیوی بھی کھڑی، بچے بھی کھڑے، دوست بھی کھڑے، احباب بھی کھڑے، کیا بتایا جا رہا ہے؟ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، تو کیوں نہیں اگر تم خود مختار ہو، تم سمجھتے تم خود مختار ہو اور تم پر کسی کا اختیار نہیں، ترجعونها إن كنتم صادقین، اسے روح کو لوٹا دو، تم اسے روح لوٹا کر دکھا دو اگر تم سچے ہو۔ ہے یہ اختیار تمہارے پاس نہیں تو تم مجبور ہو۔ ہاں عمل کے میدان میں اللہ نے اختیار دیا، باقی تو تم اللہ تعالیٰ کے حکم کے ہی پابند ہو۔ اب پھر نتائج کا بیان اور تینوں گروہوں کا تذکرہ آ رہا ہے سورت کے آخر میں بھی۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس اگر وہ یعنی مرنے والا مقربین میں سے ہو، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، تو اس کے لیے راحت ہے اور خوشبودار پھول ہیں اور نعمتوں کے باغ ہیں، اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو تیرے لیے سلامتی ہے اے وہ شخص کے جو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر یقیناً وہ گمراہ جھٹلانے والوں میں سے ہو، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی مہمانی کھولتے ہوئے پانی سے ہے، استغفر اللہ، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور اسے جہنم کی آگ میں، دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ یقینی بات ہے، یہ حق ہے جو اللہ کی طرف سے بیان ہوا۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح بیان کیجئے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر عمل کیا اور اس کو نمازوں میں رکوع میں جاری کر دیا۔ ہم اسی لیے تو پڑھتے ہیں نا سبحان ربی العظیم، اس آیت کریمہ میں حکم عطا ہوا تھا اور حضور علیہ السلام نے نمازوں میں اس کو جاری فرما دیا۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ مانگنے کی رات ہے،
قدر کی راتوں میں سے، طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، غالب گمان بھی ہوتا ہے۔ آئیے اللہ سے مانگے، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، اللہ تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ الحمدللہ سورہ واقعہ کا مطالعہ بھی مکمل ہوا۔ اب اس